السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، معزز خواتین، عزیز طلباء و طالبات، آج کے سبق میں ہم حروف لین اور قلقلے کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف لین دو ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ واو ساکن ہو یعنی جزم والی واو ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، اور یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ یہاں ایک فرق کو اچھی طرح ہمیں سمجھنا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ حروف لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھتے ہیں، بالکل نہیں کھینچنا ہے۔ حروف مدہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ واو مدہ کو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، لیکن واو لین اور یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھنا ہے۔ حمزہ واو زبر او، یہاں دیکھیے واو ساکن ہے یعنی واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، لہٰذا یہاں پر واو لین ہوگا۔ واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھنا ہے۔ او اس طرح نہیں کھینچیں گے، بلکہ او، بو، تو اس طرح پڑھیں گے۔ با واو زبر بو، تا واو زبر تو، ثا واو زبر ثو، جیم واو زبر جو، حا واو زبر حو، خا واو زبر خو، دال واو زبر دو، ذال واو زبر ذو، را واو زبر رو، زا واو زبر زو۔ حروف کو اچھی طرح ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے، حروف کو صحیح ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ سین واو زبر سو، شین واو زبر شو، صاد واو زبر صو۔ ہر حرف کو اس کے مخرج سے اچھی طرح ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر مخارج کے بیان کو آپ نے اب تک نہیں سنا ہے تو پچھلے سبق میں سب سے پہلا جو سبق ہے وہ مخارج کا سبق تھا، اس کو اچھی طرح آپ دھیان سے سنیں، بار بار سنیں اور مشق کریں۔ واد واو زبر وو، طا واو زبر طو، وا واو زبر وو، عین واو زبر عو، غین واو زبر غو، فا واو زبر فو، قاف واو زبر قو، کاف واو زبر کو، لام واو زبر لو، میم واو زبر مو، نون واو زبر نو، واو واو زبر وو، ہا واو زبر ہو، حمزہ واو زبر او، یا واو زبر یو۔ اب ہم واو لین کی مثالوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ او فی، حمزہ واو زبر او، فا زیر فی، او فی۔ یہاں واو لین ہوگا، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھنا ہے۔ فا کے نیچے بھی زیر ہے، اس کو بھی بالکل نہیں کھینچنا ہے، حرکت ہے، حرکت کو بالکل نہیں کھینچیں گے۔ حول، حا واو زبر حو، لام زبر ل، حول۔ واو لین ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں۔ لام کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ صوم، صاد واو زبر صو، میم پیش مو، صوم۔ واو لین ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں۔
میم کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. پیش کو معروف پڑھے، مجھول آواز سے بچے. سوف، سین واو زبر سو، فا زبر ف. واو لین ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے. واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھے. فا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. اس طرح تمام الفاظ کو ہم پڑھتے رہیں گے، اس کے ہجے بھی کرتے رہیں گے اور اس میں قاعدے بھی بولتے رہیں گے. ہجے کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ حروف بہت اچھی طرح ادا ہوں گے، اور ہر لفظ کے ساتھ ہم جب قاعدہ بولتے رہیں گے تو قاعدہ ہمارا اچھی طرح یاد ہو جائے گا. موت، فوز، کوثر، بغوت، شروه، دعوت، بنوها، بلونا. اب یہاں ہم یا لین کی مشق کریں گے. یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا. یا لین کو بھی نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بی، تا یا زبر تی، ثا یا زبر ثی، جیم یا زبر جی، حا یا زبر حی. کھینچنا بالکل نہیں ہے، نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھنا ہے. خا یا زبر خوی، دال یا زبر دی، ذال یا زبر ذی، را یا زبر ری، زا یا زبر زی، سین یا زبر سی، شین یا زبر شی، صاد یا زبر صی، غاد یا زبر غی، طا یا زبر طی، ظا یا زبر ظی، عین یا زبر عی، غین یا زبر غی، فا یا زبر فی، قاف یا زبر قی، کاف یا زبر کی، لام یا زبر لی، میم یا زبر می، نون یا زبر نی، واو یا زبر وی، ہا یا زبر ہی، حمزہ یا زبر ای، یا زبر یی، این، حمزہ یا زبر ای، نون زبر ن، این. یا لین ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے. یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں. نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. صیفی، صاد یا زبر صی، فا زیر فی، صیفی. یا لین ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے. یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں. فا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں. الیک، غیری، غین یا زبر غی، را یا زیر ری، غیری. یا لین ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے. یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں. دیکھیے غی میں یا لین ہوگا اس لیے کہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے غین کے اوپر، یہاں یا ساکن ہے، یہ غین کے اوپر زبر ہے. ری میں یا مدہ ہوگا اس لیے کہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر نہیں بلکہ را کے نیچے زیر ہے، لہذا یا مدہ ہوگا. اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ری کو، غی کو بالکل نہیں کھینچیں گے، نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. غی ری، علیہا، اوحیت، ابویہ، عینین، بنینا، ہیہات، لا ریب، سلیمان. جی اب ان مثالوں میں حروف مدہ اور حروف لین دونوں قاعدوں کی مشق کی گئی ہے. بینی، با یا زبر بی، اس کو بالکل نہیں کھینچنا ہے. نی،
اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. بینی، با یا زبر بی، نون یا زیر نی، بینی. بی ایدی، با زیر بی، حمزہ یا زبر ای، بی ای، دال یا زیر دی، بی ایدی. با کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. یا ایلین ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا ایلین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھنا ہے. اور یہاں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. موعود، موعود، مو کو ہم نے بالکل نہیں کھینچا، عو کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اس لیے کہ واو مدہ ہے وہاں پر. موعود. مکان، یستوفون، یاسین زبر یس، تا واو زبر تو، یستو، فا واو پیش فو، یستوفو، نون زبر ن، یستوفون. یا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. سین کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں. واو لین ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں. واو مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. رؤوسہم، فرعون، علیہم، یرونہا، سیعلمون، کیدی، یسمعون. اس سبق میں ہم تنوین کے بارے میں پڑھیں گے. دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کی آواز نون ساکن جیسی ہوتی ہے، جیسے با دو زبر بن اور با نون زبر بن. حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن. بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں تا الف دو زبر تن، اس طرح نہیں پڑھنا ہے بلکہ تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن، جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، ذال دو زبر ذن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر صن، غاد دو زبر ون، طا دو زبر طن، ظا دو زبر ون، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین. اس طرح اس کو پڑھ کر ہم مشق کریں گے. حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، ثا دو زیر سن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، ذال دو زیر ذن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر صن، غاد دو زیر غن، طا دو زیر طن، ظا دو زیر ظن، عین دو زیر عن، غین دو زیر غن، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، حمزہ دو زیر ان،
ہادو زیر ہن، یادو زیر ین. دو پیش کو اس طرح پڑھیں گے، حمزہ دو پیش ان، بادو پیش بن، تادو پیش تن، ثادو پیش ثن، جیم دو پیش جن، حادو پیش حن، خودو پیش خن، دال دو پیش دن، ذال دو پیش ذن، رودو پیش رن، زادو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، صاد دو پیش سن، غاد دو پیش غن، طا دو پیش طن، وا دو پیش غن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش یون. اس سبق میں ہم نون ساکن کے بارے میں جانیں گے. جس نون پر جزم ہو یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. نون ساکن کی آواز اور تنوین کی آواز دونوں آوازیں ایک جیسی ہوتی ہے. تادو زبر تن، تانون زبر تن، تادو زبر ہے اس کو بھی تن بولیں گے ہم، تانون زبر کو بھی تن پڑھیں گے. دونوں کی آواز سملر ہوگی، یکساں ہوگی. تادو زیر تن، تانون زیر تن، تادو پیش تن، تانون پیش تن، ثادو زبر ثن، ثانون زبر ثن، ثادو زیر ثن، ثانون زیر ثن، ثادو پیش ثن، ثانون پیش ثن، جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جن جن، دن دن، دن دن، دن دن. اب ہم قلقلے کے بارے میں پڑھتے ہیں. حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال. جب ان 5 حروف میں سے کسی بھی حرف پر جزم آ جائے یعنی سکون آ جائے تو اس میں قلقلہ ہوگا. قلقلہ یعنی آواز اس کے مخرج میں ٹکرا کر الگ ہوگی، آواز کا باؤنس کرنا. جیسے اب، حمزہ با زبر اب، اس طرح پڑھیں گے ہم. اس طرح نہیں پڑھا جائے گا اب اب اب، اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ اب اب اب. آواز ہلکی ہمیں ڈبل ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، اگرچہ ڈبل نہیں ہو رہی ہے، باؤنس کر رہی ہے آواز. تو چلیے اب ان 2 حرفی الفاظ کی مشق کر لیتے ہیں. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، جیم با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب، باجیم زبر بج، باجیم زیر بج، باجیم پیش بج، سین دال زبر صد، سین دال زیر صد، سین دال پیش سد، قاف طا زبر قط، قاف طا زیر قط، قاف طا پیش قط، جیم قاف زبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق. اب جان لیتے ہیں کہ ہمیں ان الفاظ میں قواعد کیسے بولنا ہے. احببت، قاعدہ کس طرح بولیں گے قلقلے کا؟ با ساکن میں قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ با ساکن حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہیں. یجعل، یا جیم زبر یج، عین لام زبر عل، یجعل.
جیم کی آواز میں قلقلہ ہوگا، آواز باؤنس کرے گی. لام پر جزم ہے لیکن اس میں قلقلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ 5 حروف کے علاوہ کسی اور حرف پہ جزم آنے سے اس میں قلقلہ نہیں ہوتا ہے. اس بات کو ہم یاد رکھیں. یجعل، یا جیم زبر یج، عین لام زبر عل، یجعل. جیم ساکن میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ جیم ساکن حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہے. قدحا، قاف دال زبر قد، حادو زبر حن، قدحا. دال ساکن میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ دال ساکن حروف قلقلہ میں سے ہیں. یطعمنی، یا طا پیش یط، عین زیر عی، یطعی. میم پیش مو، یطعم. نون یا زیر نی، یطعمنی. پچھلے قواعد بھی یاد رکھنے کے لیے ہم پچھلے قواعد بھی ان الفاظ میں دہراتے رہیں، جیسے کہ یا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچیں. پیش کو معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچے. تو ساکن میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ تو ساکن حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہے. عین کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. زیر کو معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچے. پیش کا تو ہم پہلے کہہ چکے. یا مدہ ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے. اس طرح تمام قواعد کا اجرا ہم کرتے رہیں گے، بار بار اس کو پڑھتے رہیں گے تو یہ قواعد ہمیں یاد ہوں گے اور اس کے مطابق پڑھنے کی مشق کریں گے تو ہمارے پڑھنے کا انداز بہتر ہوگا. مجیب، میم پیش مو، جیم یا زیر جی، مجی. با ساکن مجیب. اس طرح بھی ہم اس کے ہجے کر سکتے ہیں، یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میم پیش مو، جیم یا با زیر جیب، مجیب. میم کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. پیش کو معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچے. یا مدہ ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے. با ساکن میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ با ساکن حروف قلقلہ میں سے ہیں. بروج، با پیش بو، را واو جیم پیش روج. اس طرح بھی ہم ایجے کر سکتے ہیں یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں. با پیش بو، را واو پیش رو، برو. جیم ساکن بروج. اس میں قواعد کیسے بولیں گے؟ با کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. پیش کو معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچے. واو مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے. جیم ساکن میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ جیم ساکن حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہیں. لقد، لام زبر ل، قاف دال زبر قد، لقد. لام کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. قاف کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. زبر میں ہمیں یہ نہیں بولنا ہے کہ زبر کو معروف پڑھے مجہول آواز سے بچے، اس لیے کہ زبر کو اگر کوئی مجہول پڑھنا بھی چاہے تو نہیں پڑھ سکتا ہے. زیر اور پیش کو چونکہ بازر بی کے بجائے بازر بے یہ مجہول، اس طرح کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے نا، لیکن زبر کو با زبر ب اس کو مجہول پڑھا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے ہمیں یہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. زبر جہاں بھی ہو صرف یہ بولنا ہے کہ زبر کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچیں. دال ساکن میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ دال ساکن حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہے. محیط، اسی طرح ہجے ہوں گے، اسی طرح قلقلے کا قاعدہ بولا جائے گا اس میں. یقطع، خلق. ان الفاظ کی اچھے سے مشق کر لیں. انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ کل اس کے آگے کے قواعد ہم پڑھیں گے. ابھی انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، قرآن کی سورت کی مشق کر لیتے ہیں.
यह सूरह तकवीर है, ये मक्का में नाजिल हुई। इसमें 29 आयतें और 1 रुकू है। चलिए हम तिलावत शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ते रहें, हुरूफ की सही अदायगी के साथ, तजवीद के कवाइद की मुकम्मल रियायत के साथ और लहजे के साथ पढ़ने की कोशिश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत। इज़ा शम्सु कुव्विरत। वइज़ा नुजूमु कदरत। वइज़ा नुजूमु कदरत। वइज़ा जिबालु सुय्यिरत। वइज़ा जिबालु सुय्यिरत। वइज़ा इशारु उत्तिलत। वइज़ा वुहूशु हुशिरत। वइज़ा बिहारु सुज्जिरत। वइज़ा नुफूसु ज़ुव्विजत। वइज़ा मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। वइज़ा अस्सुहुफ़ु नुशिरत। वइज़ा अस्समाउ कुशितत। वइज़ा الجحيم सुعिरत। वइज़ा الجन्नतु उज़्लिफत। علمت نفس ما أحضرت। فلا أقسم بالخन्नस। यहाँ क़ाफ साकिन में क़लक़ला होगा, इसलिए कि क़ाफ साकिन हरूफ क़लक़ला के 5 हरूफ में से है। आज ही ये कायदा हमने पढ़ा। अल जवारिल कुन्नस। वल्लैलि इज़ा अस्अस। वस्सुब्हि इज़ा तनफ़्फ़स। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ذी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन मुताअन थम्म अमीन वमा साहिबुकुम बिमजनून वलक़द रआहु बिलउफ़ुक़िल मुबीन वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम फ़अय्न तज़हबून इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिलआलमीन लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तक़ीम वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअ अल्लाहु रब्बुल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।